دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعائیں یقین کی بنا ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو اور پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزہ رونما ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے، میں کتنا مشکل سمجھتی تھی اس کو پانا جس کو میں نے آج پا لیا ہے۔ تم تہجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعا کو اللہ رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی آنسو رائے گا جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعا میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ تمہیں نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعا پر اللہ کو نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں کن سے فیکن تک کا سفر طے نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں لا حاصل کو حاصل میں تبدیل نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تہجد پڑھو، تم تہجد پڑھو اور بے سکون رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہے، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ ہم تو بس من پسند چیز کی فوراً نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ دعا پر صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا جائے۔ اور انسان جب دنیا سے تھک ہار کر، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو رب کے سوا کوئی اس کی پکار نہیں سنتا۔ دنیا ٹوٹے انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن رب تو ٹوٹے دل سے محبت کرتا ہے۔ بس تم اپنی دعاؤں کو صبر کی چادر اڑا دو، پھر دیکھو اللہ کیسے کیسے معجزات کی در کھولتا ہے۔ تمہاری بھیگی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہ ہو سکی وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ جس پکار کا جواب اب تک نہ مل سکا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی نہیں ملے گا۔ بس تم مایوس نہیں ہونا، مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا۔ وہ رب تمہاری ہر طرف سے واقف ہے، وہ کبھی تمہاری تکلیف کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ تمہارے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، تمہارے ہر آنسو کی لاز رکھے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ تو مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بس صبر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو، پھر دیکھنا اللہ کیسے معجزے کرتا ہے۔ کیوں سمجھتے ہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ ناممکن ہے؟ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ تو وہ تمہاری دعائیں کیسے قبول نہیں کرے گا؟ جو تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈال سکتا ہے تو وہ تمہارے نصیب میں کیسے نہیں لکھے گا؟ اس کو تو بس تمہاری اس سے بات کرنا پسند ہے، اور بے شک تمہاری دعائیں صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب انکار نہیں، بس تم اس پر یقین رکھو کہ بے شک وہ سب صحیح وقت پر تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اور پھر وہ تو تمہارے دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ یقین رکھو کیونکہ دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی۔ جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے جا سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے، وہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے ایسے شاندار منزلیں بنائی ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता? वो तो तुम्हारी दुआओं को पाने के लिए कोशिश करता है। वो तुम्हें देखता रहता है और खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे कितना यकीन रखता है। जब तुम इंतहाई गैर यकीनी हालात में भी उससे मांगती हो तो वो देखता है कि मेरा बंदा मेरे इख्तियारात को बिन देखे ही कितना मानता है। देखी हुई चीज़ों से प्यार करना तो आसान हो जाता है, मगर जब बिन देखे तो तुम अल्लाह को मनाते हो तो अल्लाह फरिश्तों को बुला कर कहता है कि देखो मेरा बंदा बिन देखे मुझ पर कितना मान रखता है। जब तुम दुआओं की कुन के लिए आसमान की जानिब तकते हो तो अल्लाह खुश हो जाता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे कुन का फैसला आसमान से आएगा। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं की जवाब उन जरियों से देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं, उन जरियों से नहीं जिन्हें तुम बेहतर समझते हो। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक तुम्हें पहुंचाना नामुमकिन नहीं है, बस उन तक पहुंचने के रास्ते तुम्हारे सोचे हुए रास्तों से अलग हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद रखे हैं। वो कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसीलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब की तूफान को ललकार रहे हो। वो अगर अभी नहीं दे रहा तो हो सकता है वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हो, या ये भी मुमकिन है कि तुम्हें उससे बेहतर नवाजना चाहता हो। और यकीन करो उन दोनों सूरतों में किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। तवक्कुल रखो। दुखी दिल से निकली हुई दुआ वो कभी वापस नहीं मोड़ता, फिर चाहे वो मुस्कुराते हुए ही क्यों ना मांगी गई हो। और जब अल्लाह पाक अता करने पर आता है तो वो ये नहीं देखता वो चीज़ तुम्हारे नसीब में है भी या नहीं। वो तो बस तड़प देखता है कि उसे पाने की तड़प तुम में है भी या नहीं। क्या हुआ, परेशान हो? अच्छा चलो रोकर अपना दिल हल्का कर लो, मगर तकिए पर नहीं बल्कि सजदे में सर रख कर रो लो। सजदे में की गई दुआ और बांटा गया गम नसीब संवार देता है। आज सुना दो अपनी दास्तान उसको, वो जो तुम्हारी खामोशी में भी बहुत करीब से सुनता है, बगैर किसी गर्ज के। तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया जाएगा? वो पाकज़ात तो उसके ना मानने वालों को भी खाली नहीं लौटाता, तो फिर तुम क्यों मायूस होते हो? हो सकता है ये सब्र तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन कुल दे दे। ये हाल तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती सबक बन जाए। तुम एक बार सच्चे दिल से उस पर तवक्कुल तो करो, वो तुम्हें अपनी रहमत के साए में छुपा लेगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, जिसका तकाजा है कि तुम बस उस पर यकीन रखो। वही तुम्हें हर परेशानी, खौफ और वसवसों से लड़ने की हिम्मत देगा। तुम सिर्फ उसकी तरफ सच्चे दिल और पूरे यकीन से बढ़ो और हमेशा उसे याद रखो। बेशक सुकून क़ल्ब उसकी याद में है। एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि अल्लाह तुमसे वाकई मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज़्यादा। शायद ऐसी मोहब्बत कभी किसी ने तुमसे नहीं की होगी, ऐसी मोहब्बत जो शायद तुम्हारे मांगने से पहले ही उस चीज़ से तुम्हें नवाजा गया हो। और अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए तो हो सकता है शायद तुम अल्लाह से हर बात की शिकायत करना छोड़ दो। शायद तुम हर मोड़ पर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाओ और तुम्हारा दिल उस यकीन से अल्लाह के फैसले से राज़ी होना शुरू हो जाए कि दुआओं की देरी से तुम्हारी दुआएं अधूरी ना छोड़ना पड़े। और आहिस्ता आहिस्ता सारे दरवाजे भी खुल जाएं जो कई रुकावटों की वजह से बंद हैं। और जिस इंसान की वजह से तुम रातों को तन्हाई में रोती हो, सिसकती फिरती हो, और वो सब लम्हे जिसमें तुम अधूरे रह गए थे, हो सकता है उनका हिसाब अल्लाह उस शख्स से लेना शुरू कर दे और वो सब काम आसानी होना शुरू हो जाए जिसका तुमने कभी गुमान ही न किया हो, मौजूदा हो जाए और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते न थको। लेकिन ठहरो, उन सब के लिए तुम्हारे दिल में अल्लाह के लिए पाक मोहब्बत होना ज़रूरी है। वक्त के पैदा करने वाले के लिए वक्त निकालें, वो आपका वक्त बदल देगा। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, हमेशा रास्तों की तलाश में रहते हैं, लेकिन अगर हम रास्ते बनाने वाले की तलाश में लग जाएं तो सभी रास्ते खुद ही मिल जाएंगे, सभी दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। यकीन रखो जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। हमारा अल्लाह तो बहुत रहीम है, वो नेकियां देखकर थोड़ी ना देता है,
وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو ان کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کی لاڈلی ہوگی انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کر لیں، اس سے دوستی کر لیں، اس کی لاڈلی بنے، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ملتی۔ تھک گئی ہو نا، بس ہو گیا نا، بس اب انتظار نہیں ہوتا۔ یہ بات پریشان کرتی ہے نا کہ آخر نصیب میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ بات بھی تکلیف دیتی ہے نا کہ جو بھی زندگی میں آتا ہے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ بات بھی دماغ میں آتی ہے نا کہ آخر کون ہے بھی ایسا کہ جو زندگی میں آئے اور پھر چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اگر ہاتھ تھامے تو جنت تک ہاتھ اور ساتھ نہ چھوڑے۔ اب صبر نہیں ہوتا نا، اور نہ ہی انتظار ہوتا ہے۔ آخر کب ملے گا دعاؤں کا صلہ، اور کب اللہ کن فرمائے گا، اور کتنا انتظار کرنا ہے، یہ سب سوچیں آتی ہے نا۔ یہی سب سوچتے ہیں نا آپ۔ چلے پھر میں تمہیں وہ دکھاتی ہوں جو اللہ کہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کچھ بھی، اللہ کہے گا جو بھی کہے گا، اور جو بھی اللہ کہے گا وہ تمہیں اندر تک پرسکون کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیں، بے شک اللہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تم اٹھو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرو۔ تمہیں بس سب سے زیادہ صبر کرنا ہے، صبر سے بس انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ حکم فرمائے گا، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے، اس کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے بس۔ اور جب تم اس کو یاد رکھو گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ صبر کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن تو نہیں۔ اور پھر جب اللہ کے لیے صبر کیا گیا ہو تو اللہ صبر کرنے میں بھی آسانی پیدا کر دے گا، اور صبر کرنے والوں کی تو پھر اللہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ تو ممکن ہی نہیں کہ تمہاری مدد نہ فرمائے، یا تمہارے سوالوں کی یا دعاؤں کی جواب نہ دے۔ اور اللہ پھر یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے کتنی ہی تکلیف میں ہو، چاہے کسی کو کہہ پاؤ یا نہ کہہ پاؤ، چاہے اس تکلیف کو چھپائے کہیں بھی چلے جاؤ، اس اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو تم، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ تمہارا ہر درد ہر تکلیف اس کے سامنے ہے۔ تو پھر پریشانی کیسی، تکلیف کیسی اور دکھ کیسا؟ صبر کرو اور اس کے حکم کا انتظار کرو بس۔ اس رب کا حکم ہمارے پلان اور سوچ سے لاکھ درجے اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا، کیونکہ جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو بس چھوڑ دو ساری فکریں اور ریلیکس ہو جائیں کہ تم جہاں بھی ہو، جس بھی تکلیف میں ہو، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا حکم بس آنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔